إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا قال سبحانه وتعالى في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز و محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں کافی دور سے وقت پر پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جو بھائی ہمارے تھوڑے سے دور بیٹھے ہوئے بالکل قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا لگے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، چند ہی ہوں مگر آپ کا دھیان دینا، انتہائی غور سے سننا، یہی اصل چیز ہے۔ چند لوگ ہوں گے اس کی پرواہ نہیں، مگر سننے والے ویسے ہوں کہ سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو موضوع میں نے چنا ہے انتہائی کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں سے چند آیتیں اسلام کے تعلق سے پڑھی ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور جب قبول نہیں کرے گا تو اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور پھر قیامت کے روز وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد ایک آیت پیش کی گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نہ گھٹانے کی ضرورت ہے نہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑی جو نعمت اسلام ہے ہم نے مکمل کر دی ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس آیت کے تعلق سے یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں اگر اس قسم کی آیت نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن تصور کر لیتا، عید کا دن بنا لیتے، تہوار بنا لیتے۔ تو بہرحال آئیے اب اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، الحمدللہ عمل بھی کر رہے ہیں، اسلاموں کی بنیاد کے تعلق سے بھی جانتے ہیں۔ توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور پھر بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز ہے یا کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کے وجود ہونے پر آپ کے اندر اگر وہ میں سے ایک بھی چیز موجود ہے تو آپ کا رشتہ اسلام سے کٹ جاتا ہے۔ ان باتوں پر اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو ہم اسلام سے ہٹ ہی نہیں سکتے، ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ لیکن علماء تحقیق نے، علماء حق نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے انسان اسلام سے کٹ سکتا ہے، اور ہم اسے نواقض اسلام کہتے ہیں۔ نواقض اسلام کا مطلب وہ چیزیں جس کے ذریعے سے ہمارا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا ضروری ہے، کس قدر اہم ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں۔
بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نواقض اسلام کیا کیا ہے، اور ان چیزوں کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں، اور لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس پر دھیان بھی نہیں دیتے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، پھر ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام سے ہمیں برطرف کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی سے کاٹ دے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی سوچتا ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں کی جو ہے اچھا، خواہش یہ ہوگی میرے خیال سے کہ ایک ایک کر کے آپ اسے یاد کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ یاد کر لیں گے تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، ان میں سے کوئی چیز نظر آئے گی کسی کے اندر بھی تو فوراً اسے آپ روکیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ٹھہر جاؤ، بہت بڑی غلطی ہونے جا رہی ہے جس کا شعور تمہارے اندر نہیں ہے، آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ آپ پھر ان کو جب بتائیں گے دلائل کی روشنی میں تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور وہ اسلام سے جو ہے وابستہ رہنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، اور ان اعمال سے دور رہیں گے، ان کاموں سے دور رہیں گے، ان باتوں سے دور رہیں گے جس کے ذریعے سے انسان مومن اسلام سے دور ہو جاتا ہے، یا اس کا معاملہ جو ہے کفر میں جا کر کے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ چونکہ موضوع انتہائی اہم ہے، اس لیے آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی بالکل درس کے طور پر۔ اساتذہ ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں سامنے، اور ان کے سامنے جیسے باتیں رکھی جاتی ہیں کھول کھول کر کے، بار بار سمجھا کر کے، آج کا ہمارا انداز وہ ہوگا۔ آج کا انداز تقریری انداز نہیں ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ آپ یہاں آئیں اور قریب آئیں، آئیے قریب، آئیے قریب، تاکہ محسوس ہو کہ درس میں لوگ ہیں۔ درس کا جو معنی ہے میرے خیال سے سارے لوگ واقف ہوں گے۔ درس کا کیا معنی ہے آپ بتائیں ذرا سا۔ درس کا معنی سبق۔ دیکھیے یہی بات کہلوانے تھے مجھے، یہ سبق ہے۔ تو سبق کس طرح سے جو ہے لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پوچھتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں، بلا جھجک پوچھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے پوری اجازت ہے کہ آپ بلا جھجک مجھ سے کوئی بات بھی پوچھیں گے۔ جب میں کوئی بات بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ واپس پوچھیں گے، تاکہ اس کی تشریح اور زیادہ بہتر طریقے سے کر دی جائے، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں کہ اسلام سے مسلمان کو یا مومن کو کاٹنے والی چیز کون سی ہے۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، دین سے، اسلام سے، ایمان سے انسان کو نکالنے والی کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے وجہ سے وہ ایمان سے ہٹ جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا؟ شرک۔ نمبر ایک شرک۔ نمبر ایک کیا ہے؟ شرک۔ اب آپ یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ شرک کی تشریح کیجئے کہ آخر شرک اور توحید ہم بہت سن چکے ہیں لوگوں کی تقریروں میں، خطبوں میں۔ شرک اور توحید کو، اس لفظ کو تو ہم سنتے ہیں کہ توحید اختیار کرو، شرک سے بچو، یہ تو سنتے ہیں۔ اب اسے بتایا جائے کہ شرک ہے کیا، کسے کہتے ہیں شرک؟ شرک جو لفظ ہے اس پر پہلے ہم غور کریں۔ شرک، شین را اور کاف، یہ عربی کے جو ہے الفابیٹ میں سے، یعنی حروف تہجی میں سے 3 حرف ہیں، شین، را اور کاف۔ اسی کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، اسی کو ہم مادے کا حرف کہتے ہیں، مادے کے حروف کہتے ہیں، مادہ۔
جہاں پر بھی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں پر بھی شین، را اور کاف پایا جائے گا ایک مشترک معنی ہوگا، ایک ایسا معنی ہوگا کہ اس کے اندر جہاں کہیں بھی پایا جائے اس کے اندر جو ہے مشترک معنی ہوگا۔ کیسے؟ اب غور کیجیے، شین، را اور کاف، شرکت۔ آپ کیا بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مجلس ہو رہی ہے یا اجلاس ہو رہا ہے، آپ اس میں شرکت کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ رہیں گے اور ان میں سے ایک آپ ہو جاؤ گے، ان میں سے ایک آپ بھی شریک ہو جاؤ گے۔ یہ ہوتی ہے شرکت کا معنی۔ مشارکت کا معنی سیم وہی ہے، آپ کی مشارکت کے ہم ممنون ہیں۔ کسی معاملے میں شامل ہو جانا اسی کو مشارکہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے شریکہ، شین اور را اور کاف، یہ آگے دیکھیں اس میں بھی تینوں آگے ہیں۔ شریکہ، شریکہ کا معنی ہوتا ہے کمپنی، شریکہ، شریکت المحدود، یہ اس طرح سے لوگ نام رکھتے ہیں۔ تو کمپنی کو شریکہ کہتے ہیں۔ کمپنی کو شریکہ کس لیے کہتے ہیں؟ اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کام کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں مالک بھی ہوتے ہیں، اس میں ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، مختلف کیٹیگری کے جو ہے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں، اور سارے کے سارے مل کر کے جو ہے ایک کمپنی بنتی ہے اور اس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شریکہ کے اندر چونکہ مالک جو ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ خود یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے، وہ محتاج ہے جو ہے ورکر کا، وہ محتاج ہے عاملین کا، وہ محتاج ہے کام کرنے والے کا، وہ محتاج ہے ذمہ داروں کا، وہ محتاج ہے کسی جو ہے درجے پر فائز ہونے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا جو ہے جو ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ محتاج ہے مختلف انداز سے۔ یہی وجہ ہے کہ شریکہ کے اندر بہت سارے درجے ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنے درجے کے اعتبار سے دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اب دیکھیں شرک کو جو کہا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے اسلام کے اندر، چونکہ جہاں پر بھی یہ لفظ حرف پایا جائے گا اس میں مشارکت کا معاملہ ہوگا، اس میں شامل ہونے کا معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونے کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ کسی پارٹنر کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ورکر کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی جو ہے فرشتے کا محتاج نہیں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ صرف ایسی ذات زمین و آسمان میں ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اب جب اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک ٹھہرائیں گے، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ بھی محتاج ہے۔ اگر ہم کسی کو اس کے ساتھ ملائیں گے، اس کا پارٹنر بنائیں گے، اس کا شریک کار بنائیں گے، اس کا ساجھیدار بنائیں گے، اس کا کوئی جو ہمسر بنائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اکیلا یہ سب نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی محتاج ہے۔ جبکہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے شرک کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے۔ جو ہی شریک ٹھہرائے گا اس نے اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی جو ہے کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے پاس قوت ہے اس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی ناراضگی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور شرک کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی موجودگی میں کسی کے بھی عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ دلیل اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے جانب وحی نازل کر دی ہے، اور آپ سے پہلے بھی یہ بات بتا دی ہے انبیاء کو، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کا معاملہ تیری ذات سے بھی سرزد ہو جائے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تیرے عمل کو برباد کر دیں گے۔ تو نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو کیا امید ہے کہ اگر کوئی شرک کرے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، یعنی اللہ کی ذات میں اور اس کے صفات میں، تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ اس کے زکوٰۃ قبول ہوں گے؟ اس کے رمضان کے روزے قبول ہوں گے؟ اس کی اس کا حج قبول ہوگا؟ نہیں۔ حج کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ مشرکین مکہ تو حج کرتے تھے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے وہ حج کرتے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور حج کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ یہ الگ بات ہے، اسلام میں اس کو ایک رکن قرار دیا، اسلام میں اس کو بنیاد قرار دیا، اور اس کے اندر جو شرک کی جو علائشیں تھیں اسے ختم کر کے صاف شفاف معاملہ بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یا کوئی بھی اچھا عمل کرے، شرک کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دے گا۔ اور شرک کا پھر انجام پھر اللہ نے بتایا، چونکہ پھر جو میں بات پیش کرنے والا ہوں ان سب کی اس میں دلیل ہے، چونکہ کوئی بغیر دلیل کی بات نہیں ہوگی اور نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو شرک کرے گا اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ نے ان کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم، ومأواہ النار۔ تو اب میں نے کیا بات کہی تھی ابھی کہ نواقض اسلام میں پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ نواقض اسلام میں پہلی جو چیز ہے وہ شرک ہے، اور اس کی سب دلیلیں آپ نے جان لی کہ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قابل قبول نہیں، شرک کی موجودگی میں اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ شرک ہے، یاد رہے گا نا، پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور جب پورا ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ پہلی چیز کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مکمل بتائے گا فرسٹ میں 100 روپے کا انعام ہے، اس کے لیے 100 روپے کا انعام ہے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز دیکھ، بہت دھیان دینا، دیکھتے ہیں یہ انعام کون لے جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کون سی چیز؟ نواقض اسلام، اسلام کو توڑنے والی چیز، اسلام کو توڑنے والی چیز۔ اگر وہ چیزیں یہاں پائی جائیں گی تو اسلام سے وہ آدمی الگ ہو جائے گا، اس کا مطلب کفر میں چلا جائے گا، اس کا مطلب غیر مسلم ہو جائے گا، اس کا مطلب جہنم میں جانے کے قابل، جنت میں جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے شرک اللہ کی ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یاد رکھنا، دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ رکھنا، اپنے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ رکھنا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس بات پر یقین ہو رہا ہے اس کو کہ اس کی بات اللہ نہیں سنتا ہے، اس کی بات اللہ نہیں سنتا ہے۔ ایک آدمی کو بیچ میں رکھیں گے تبھی سنے گا، اس کی بات کو نہیں سنتا ہے، اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے، اس کا کام نہیں آتا ہے،
ہم بیچ میں فلاں کو رکھیں گے تبھی اللہ ہماری بات کو سنے گا، یہ عقیدہ رکھ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ رکھنا۔ کس کے لیے؟ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے واسطہ رکھنا۔ اچھا، یہ چیز کیا ہے؟ اسلام سے بندے کو الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کی دلیل اب غور کرو۔ یہ جو مکہ کے کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے کیا جرم کیا تھا کہ اس کو مشرک کہا گیا اور اسلام کا دشمن گردانا گیا؟ انہوں نے جرم کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے یعبدون من دون اللہ، جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اسی لیے پہلے ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ ہماری بات کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ بیت اللہ میں آتے تھے، بہت سارے بت وہاں تھے، حضرت ابراہیم کا بھی مجسمہ موجود، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ موجود، لات کا مجسمہ موجود، عزا موجود، حبل موجود، بہت سارے بتوں کا جو ہے 300 سے زائد بت موجود تھے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ ہماری بات کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ عقیدہ کن کا تھا؟ مشرکین مکہ کا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے درمیان، اپنے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ رکھتے تھے، ایک واسطہ رکھتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اگر آج بھی اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی آدمی کوئی واسطہ بنا لے کہ فلاں آدمی جو گزر چکا ہے بس ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، ان کے لیے سجدہ بھی کر دیں گے، ان کے سامنے رو بھی لیں گے، ان کے لیے آنسو بھی بہا لیں گے، ان کا نام لے کر جو ہے زور زور سے ان سے کہیں گے اے فلاں ہماری مدد کر دے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس نے اپنا واسطہ بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا۔ ہاں، تو یہ دوسری جو چیز ہے، دوسری جو ہے چیز جو نواقض اسلام میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنانا، واسطہ بنانا، اور اس کے ساتھ اس کو پکارنا۔ یاد رکھنا یہ جو بات کہی جا رہی ہے جو لوگ گزر چکے ہیں اس کے تعلق سے ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ کوئی آپ کو پکڑ کر کہے گا کہ تم اپنی جو ہے کھانے کے لیے امی سے کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ کھانا تو دیتا ہے اللہ، مگر واسطہ تمہاری امی بن جاتی ہے۔ ابا سے پیسے مانگ لیتے ہو تو تمہارا واسطہ تو ابا بن گئے، تم تو مشرک بن گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا، جو گزر چکے ہیں، دنیا کے اندر نہیں ہیں، نہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، نہ آپ کو جواب دیتے ہیں، ان کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھنا، اور یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور ان کو پکارا بھی کرتے تھے، یا فلاں یا فلاں، اس طرح سے کہہ کر کے ان کو پکارتے تھے، اور ان کو شفاعت کرنے والا یہ سمجھتے تھے میں جو ان کو کہہ رہا ہوں یہ اللہ سے شفاعت کریں گے اور ہماری بات کو اللہ سن لے گا، اور اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنانا، اسے پکارنا، اسی پر بھروسہ کرنا، اور اس کو اپنے اور جو اللہ کے درمیان بنا کر کے مشکل سے جو ہے آزاد ہونے کے لیے، مشکل کو دور کرنے کے لیے کسی اور کو پکارنا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس میں کچھ پوچھنا ہے، کچھ اور معلوم کرنا ہے، سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو پوچھ لو، کیا حرج ہے؟ یہ تو درس ہے، کوئی جلسے والی تقریر تو نہیں ہے کوئی برا مانے گا آپ کو۔
بات سمجھ میں آئی؟ دو باتیں تو سمجھ گئے نا. پہلی بات کیا تھی یاد ہے؟ شرک. اور شرک کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی اسماء صفات میں، یعنی ربوبیت کا مطلب اللہ سارا نظام کو چلانے والا ہے اور کسی اور کو نظام چلانے والا تصور کر لے. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، کسی اور کے لیے عبادت کے کام کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ صفات کسی اور کے اندر ماننے لگ جائیں. یہی تو شرک ہے. تو شرک، پہلا تو شرک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا کر کے اسی کو پکارنا اور اسی پر بھروسہ کرنا اور اسی کو جو ہے صفات کرنے والا سمجھنا کہ وہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں وہ ہماری جو ہے ہمارے لیے وہ جو صفات کریں گے. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 2 کی 3؟ 2 ہے. اب نمبر 3 کی باری آتی ہے. جو مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو، جو واضح انداز میں جس کا شرک ایک دم کھلا ہوا ہے، کھلم کھلا شرک کر رہا ہے. کیسے؟ اٹھتے بیٹھتے، وضو بناتے، یا فلاں، کسی کا بھی نام لے لیا، کسی کا بھی نام، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کا بھی نام لے لیا، یا فلاں اغثنی یا فلاں المدد، اے فلاں تو ہماری مدد کر دے. ہم کسی کا نام نہیں لیتے کیونکہ بہت سارے ہیں، تو کس کا نام لیں، کس کو چھوڑ دیں. اسی لیے میں نے کہا کسی کا بھی نام لے کر کے ایسا پکارے، اے فلاں ہماری مدد کر دے. مدد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. نہیں، لیکن کرتا کیا ہے؟ وہ ایک دم کھلم کھلا کہتا ہے یا فلاں اغثنی یا فلاں. یہاں کہنا تھا اغثنا یا اللہ، اے اللہ تو ہماری مدد کر. اس جگہ پر کسی اور کا نام لے لیتا ہے، اس جگہ پر کسی اور کا نام لے لیتا ہے. تو یہ کون ہے؟ مشرک. کون ہے؟ مشرک. اور مشرک کو آدمی مشرک نہ سمجھے، کافر نہ سمجھے، اور اس میں بھی شک کرے کہ پتہ نہیں ایسا کہہ تو رہا ہے تو مسلمان، نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو جو قانون ہے، قانون پر چلنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. نام بدلنے سے جو ہے دین نہیں بدل جاتا ہے. مشرکین مکہ، بعد میں جو لوگ ایمان لائے ان میں بہتوں کا نام مسعود تھا، بہتوں کا نام حبیب تھا کہ نہیں تھا؟ کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام بکر ہے. یہ سارے نام تھے، لیکن عقیدہ بدلنا چاہیے، عمل بدلنا چاہیے، نام سے بات نہیں بنے گی. تو یہ تیسرے نمبر کی جو چیز تھی کہ شرک کرنے والوں کو مشرک نہ سمجھے، شرک کرنے والوں کو مشرک نہ سمجھے، یا ان کے کفر میں شک کرے کہ پتہ نہیں کفر کا معاملہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کے مذہب کو جس پر وہ چل رہا ہے آدمی سوچے چلو بھئی یہ بھی تو صحیح ہے، یہ بھی تو ٹھیک ہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں، یہ کہنا پڑے گا کہ ٹھیک صرف وہ ہے جس کا ثبوت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور جس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز مذہب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ صحیح دین نہیں ہے. صحیح دین ہونے کے لیے قرآن یا حدیث سے وہ بات ثابت ہو، اللہ کے نبی کے فرمان سے ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی. تو اسے جو ہے اور جو عقیدہ وہ رکھے ایسا عقیدہ کافرانہ عقیدہ، تو اس کو بھی آپ شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان تو ہے ہی ہے بیچارہ، نماز تو پڑھتا ہی ہے. ایسا نہیں، کلیئر کٹ بات کہنی ہے کہ دیکھو یہ اسلام میں نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے تو یہ کفر میں ہے. یہ کہنا پڑے گا، لیکن سمجھا کے کہو، محبت سے کہو، پیار سے کہو، تاکہ آپ کی بات پر دھیان وہ دے کہ اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، اور اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو ان کو اس انداز میں کہو کہ بھائی صاحب آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے مگر آپ کو پتہ
نہیں چل رہا ہے، چونکہ علم نہیں ہے، آپ نے فلاں فلاں کتاب نہیں پڑھی ہے نا، اسی لیے یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں ہو گئی۔ مشرک کو کافر نہ سمجھے، مشرک کو نہ سمجھے۔ شروع ہی والا ایک تو یاد رکھنا، پوری بات تو یاد نہیں رکھ پاؤ گے۔ نمبر 4، جو یہ عقیدہ رکھے کہ کسی غیر کا جو راستہ ہے، مثال کے طور پر یہود ہیں، مثال کے طور پر یہود ہیں، نصارہ ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا بہترین لگے گا، ان کا نظام بھی اچھا لگے گا، ٹھیک، انہوں نے جو عمل شروع کیا ہے، جو عبادت کی ہے، آپ نے دیکھا اور کہا بہت اچھی عبادت کرتا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو آپ نے کیا کیا؟ سراہا، اور اس کو کیا ہے؟ اچھا مانا، اس کو آپ نے اچھا مانا، اور یہ عقیدہ رکھا کہ ان کا بھی راستہ جو ہے یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح راستے پر ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا کسی غیر کا راستے کو جو ہے رسول کے راستے سے زیادہ کامل سمجھنے لگے۔ بعض معاملات میں آج کے دور میں لوگ جو ہے بعض معاملات میں اسلام کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کا راستہ ہے، دوسرے لوگوں کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ نہیں، یہ نظام کے لیے یہ زیادہ صحیح ہے، نظام کے لیے یہ زیادہ صحیح ہے، نہیں بھائی اسلام میں یہ بیان کیا، نہیں صاحب یہ نہیں چلے گا، یہ نظام تو دنیاوی اعتبار سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور یہ جو نظام ہے نا، یہودیوں کے ہاں یہ نظام ہے، نصرانیوں کے ہاں یہ نظام ہے، بڑا اچھا نظام ہے، اس کے ہاں جا کر کے دیکھو۔ اگر دل کے اندر یہ بات آتی ہے اور اس کی تصدیق بھی آدمی کوئی کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام سے اس کو بہتر سمجھا، اور اللہ نے یہ اس بات کا اعلان کیا تھا، اعلان کیا ہے قرآن میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ جو ہے اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ یہودیت، نصرانیت، وثنیت یا کسی اور چیز کسی بھی دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں یہ خیال اگر کرے کہ وہ بھی ٹھیک ہے یا وہ اس سے اچھا ہے، تو وہ کفر کے اندر آ جاتا ہے، اسلام سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسلام سے وہ الگ ہو جاتا ہے، اب وہ مسلم باقی نہیں رہتا ہے۔ اب بتاؤ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں ہماری معاشرے کے اندر کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے ڈگریاں لے رکھی ہیں، آپ ان سے بات چیت کیجئے تو ان کی بات چیت کے اندر یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ نہیں صاحب ان کا جو نظام ہے آپ نے نہیں دیکھا، ہم تو یورپ میں رہ کر کے آئے ہیں، وہاں دیکھ کر کے آئے ہیں، ان کا نظام بڑا اچھا ہے، ہم بالکل مطمئن ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے زیادہ نظام ان کا نظام ہے اور اس نظام کو فالو کرنا چاہیے۔ ایسا کہنے والا آدمی کیا ہوگا بیٹا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کتنی باتیں بتائی؟ 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 واسطہ بنانا، نمبر 3 مشرکوں کو کافر نہ کہنا، نہ سمجھنا، مشرکوں کو کافر نہ سمجھنا، نمبر 4 غیر مذاہب کو اسلام پر ترجیح دینا، غیر مذاہب کو اسلام پر ترجیح دینا، یہ کیا ہے؟ اسلام سے نکلنا ہے۔ دلیل وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اتباع کرے گا غیر اسلام کا، کسی اور راستے کو اپنائے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے روز اللہ اس کے عمل کو برباد کر دے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی؟ جہنمی ہوگا نا۔ جنتی ہونے سے تو یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ نقصان کون اٹھائے گا؟
ہے جو جہنمی ہوگا. تو یہ چوتھے نمبر پر تھا. اب پانچویں کی باری ہے. سبحان اللہ. پانچویں معاملے میں کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کسی بھی بات سے، اللہ کے نبی کی کسی بھی فرمان سے نفرت کرے. اللہ کے نبی کی کسی فرمان سے نفرت کرے. یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کی کسی بھی فرمان سے کیا کرے؟ نفرت کرے اور اس کو برا سمجھے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کفر میں چلا جائے گا. ایک دو مثال دیتا ہوں، دیکھو ہے تو بہت کڑوی. مثال کے طور پر اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہا؟ ایک حکم دیا. صرف کہا ہی نہیں، خبر ہی نہیں دی، بلکہ حکم دیا. وَأْفُ اللُّحَى وَقَصُّ السَّوَارِبِ، اسے چھوڑ دو اور اسے کاٹو، پست کرو، مونچھوں کو پست کرو اور اسے چھوڑ دو. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. اب اللہ کے رسول نے تو یہ بات کہہ دی، مگر آپ پوری زندگی جوان ہوئے، بوڑھے ہو رہے ہو، قریب آ رہا ہے، قبر سے قریب جا رہے ہو، مگر پرواہ نہیں، کاٹے جا رہے ہو. اور اگر کسی نے کہہ دیا صاحب داڑھی تو رکھیے، تو آپ کہنے لگے صاحب داڑھی میں اسلام رکھا ہوا ہے کیا؟ سارا اسلام کیا داڑھی میں ہے مولوی صاحب؟ ایسا نہیں ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جہاں تھوڑا سا احتیاط برتنا ہی پڑتا ہے. اب آپ یہ بتاؤ، اللہ کے نبی نے جس کا حکم دیا اس کو حقیر جانا کہ نہیں جانا؟ اس کو کمتر جانا کہ نہیں جانا؟ کیا انجام ہوگا؟ بولو، کیا انجام ہوگا؟ اسلام سے کٹتا چلا جائے گا. کیا ہوگا؟ کٹتا چلا جائے گا. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین ففی النار، رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بھی اس ٹخنے کے نیچے چاہے ازار ہو پائجامہ ہو پہنے، ما اسفل من الکعبین، یہ کعبین سے نیچے جو کچھ بھی ہو، من النار، کس میں ہے؟ آگ میں جائے گا. کس میں ہے؟ آگ میں جائے گا. بات خطرناک ہے کہ نہیں؟ آگ میں جائے گا، آگ میں جلے گا. اب ایک آدمی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پائجامہ یہاں تک برابر پہنتا ہے. اگر ان سے کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ اتنا سختی مت برتو مولوی صاحب، کیا آپ کمال کرتے ہو، دوسری باتیں بتاؤ انہیں، کیا اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس بات کی اہمیت آپ کے دل میں. ارے دیکھو کہنے والا کون ہے؟ کسی مولوی صاحب کی بات اگر ہوتی تو کچھ نہیں ہے، کسی اور کی بات ہوتی تو کوئی وزن نہیں ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے. اللہ کا یہی حکم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مانی کچھ نہیں کہا کرتے تھے. تو اگر داڑھی کے تعلق سے کہا، ٹخنے کے نیچے پاجامہ یا لنگی نیچے پہننے کے تعلق سے کہا، یا اسی طریقے سے جو ہے بالکل چست پائجامہ جس سے پورے بدن کی جو ہے حیت نظر آتی ہے، نشیب و فراز ظاہر ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، بہرحال یہ ناجائز ہے. ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اللہ پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتنے نمبر کا تھا بیٹا؟ 5 نمبر میں. اب شروع سے پھر دہراؤ تاکہ یاد رہے. نمبر 1 شرک، نمبر 2
واسطہ، صرف واسطہ کہیں گے پوری بات سمجھ لینا ہے، صرف واسطہ کہتے ہی پوری بات سمجھ لینا، جو میں نے آیت پیش کی تھی۔ نمبر 3، مشرکوں کو کافر نہ سمجھنا، مشرکوں کو کافر نہ سمجھنا۔ 4، جو عقیدہ، یہ عقیدہ رکھے کہ غیر کا راستہ بھی صحیح ہے، غیر کا راستہ یعنی غیر اسلام کا راستہ بھی صحیح ہے۔ 4 نمبر۔ 5 نمبر میں کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اس کو جو ہے حقیر جانے، اس کو حقیر جانے یا اس سے نفرت کرے، حقیر جانے چھوٹا سمجھے یا اسے نفرت کرنے لگ جائے کہ لوگ پڑے ہوئے اس کے پیچھے پڑے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں صاحب پائجامہ کیا ہے، لنگی کیا ہے، یہی تو، اور کوئی بات ملتی نہیں ہے، اس طرح سے باتیں کریں گے۔ یہ کتنے نمبر کا تھا؟ 5 نمبر۔ نمبر 6، جو رسول اللہ کے دین میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے اور اس کا کوئی مذاق اڑائے، کسی بات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اور اس کا کوئی مذاق اڑائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو حقیر تو سمجھے ہی، اپنی زبان سے بھی مذاق اڑائے، جیسے منافقین کرتے تھے، منافقین کرتے تھے نا، صحابہ کرام ان سے اگر کبھی کہہ دیتے کہ صاحب ہمیں پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کہتے کہ تمہارے رسول تو کہتے ہیں نا، رسول تو کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت غنی ہے، جاؤ ان سے لے لو، یہ مذاق نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اس طرح سے بہت ساری باتیں، یہ میں نے مثال دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں کیا کرے؟ مذاق کرے۔ یہ کتنا نمبر ہے؟ 6 نمبر ہے۔ نمبر 7، جادو اور جادو سے، جادو کرنا یا جادو کرنے والے سے راضی ہونا، یاد رہے گا؟ 6 نمبر ہے، جادو کرنا یا جادو کرنے والے سے راضی رہے۔ آج کل ہاتھ دکھلاتے ہیں کہ میرا ہاتھ دیکھو، کتنی روزی ملے گی، کیا ہوگا، پنڈے لوگ دیکھتے ہیں نا، ایسے ہی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور جادو بھی ہے اور جادو حق ہے، مگر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا، نہ جادو کرو اور نہ جادو کرنے والوں کو اچھا جانو کہ صاحب بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کو کوئی اس کی برائی نہیں، جو کچھ کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، 7 ہلاک ہونے والی چیز میں سے ایک یہ ہے، کیا؟ جادو۔ آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک ہونے والی چیز سے پرہیز کرو، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جادو۔ تو جادو کے تعلق سے، اور جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، یہ حق ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جادو اگر کسی پر ہو جائے یا نظر بد کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا کرنا؟ اس کا بھی تو حل چاہیے، حل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مجھے بتائیں گے اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کی نظر لگ جائے، نظر بد کا معاملہ ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ معوذتین کو پڑھ کر کے دم کرنا ہے، معوذتین کو پڑھ کر کے دم کرنا ہے، ٹھیک؟ انشاءاللہ معوذتین کا مطلب ہے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اسے پڑھ کر کے کیا کریں گے؟ دم کریں گے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے اسے، تو انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو معوذتین، اللہ کے نبی پر جب ایسا ہوا تو 2 فرشتے آئے اور فرشتے نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دل نہیں سو رہا تھا، آنکھیں سو رہی تھیں، دل جاگ رہا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے دونوں فرشتوں نے بات چیت کی اور یہ کہا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس پر نظر بد ہے اور اسے جادو کر دیا گیا ہے، فلاں یہودی نے کیا ہے۔ کہا اس کا حل کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اس کا جادو کہاں ہے جو کیا ہے؟ کہا فلاں کنویں کے اندر ہے، ایک پتھر اس پر رکھا ہے، اس کے نیچے کچھ بال ہیں اور کنگھی کے جو ہے کچھ ٹکڑے ہیں، یہ جو ہے رکھا ہوا ہے اور اسی پر جادو کیا ہے اور اس کے اندر دھاگے وغیرہ ہیں، ٹھیک؟ پھر کیا ہوگا؟
تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں دی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے. کیا دی ہیں؟ 2 صورتیں، معوذتین دیے ہیں. معوذتین کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس کے ذریعے سے بہرحال یہی ہوا، اللہ کے نبی نے بھیجا فلاں کنویں کے اندر، وہ لوگ اٹھا کر کے لائے اور اس کو کھولتے جاتے، آیتیں پڑھتے جاتے اور وہ جادو کا معاملہ ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پوری آئی کہ آدھی آئی؟ الحمدللہ. اب دیکھو جادو کے بارے میں، یعنی جادو کرنا یا جادو کے کرنے والے کو پسند کرنا، یہ کتنے نمبر میں تھا؟ 7 میں. اور اب دیکھو بیٹا یہ 8 نمبر میں ہے، مشرکین کی مسلمانوں کے خلاف مدد کر دینا. یعنی کافر کی مدد کر دی آپ نے، ایک کافر اور ایک مسلم میں کوئی معاملہ ہے، آپ مدد کس کی کر رہے ہو؟ کافر کی مدد کر رہے ہو. کس کے خلاف کر رہے ہو؟ مسلمان کے خلاف کر رہے ہو. تو اس کے وجہ سے کتنا بڑا پنشمنٹ ملے گا، کتنی بڑی سزا ملے گی؟ اسلام ہی سے کٹ جاؤ گے، کیونکہ اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن سے محبت کرے اور یہ چیز اس کے خلاف ہے. چلو اب 8واں نمبر ہوا. 9واں نمبر دیکھو، جو یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو یہ سمجھے کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت سے باہر ہو سکتے ہیں کسی معاملے میں. اگر کوئی ایسا سمجھے کہ میرے لیے نماز معاف ہے، میرے لیے روزہ معاف ہے، میرے لیے اب یہ سب کچھ نہیں ہے، میں راتوں رات کو جاگ کر بہت عبادت کر چکا ہوں، اب ہمارے لیے نماز نہیں، اب ہمارے لیے روزہ نہیں، اب ہم آزاد ہیں، جیسا چاہیں کریں. ایسا کسی آدمی کو دیکھا؟ میں نے تو دیکھا، بہت سے لوگوں کو دیکھا، بڑے اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں اور بہت کئی طلع کے ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ان کو بھی دیکھا، ان سے پوچھا تو کہا کہ اب یہ شریعت لاگو نہیں میرے اوپر، اب میں اس کے اوپر جا چکا ہوں، مطلب نماز کچھ ہمارے لیے نہیں، سب معاف ہو گیا. اور جو مجھ سے بیعت ہوگا اس کے بھی نماز معاف ہے، اس کے بھی نماز معاف ہے. ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا بھی، ایک دم قریب سے دیکھا ہے. آپ کبھی آپ کو ملے گا ایسا آدمی، صاحب بہت بزرگ آدمی ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے کہ نماز کی بھی اب ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو ہے کفر کے اندر جا چکا. یہ 9 نمبر میں تھا. اور 10واں نمبر اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرنا. اللہ کے دین سے اعراض کرنا مطلب اللہ کا دین نہ سیکھنا نہ عمل کرنا. آج بہت سارے لوگ انجان ہیں، ارے صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں سیکھوں، میں کیا سیکھوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. نہ سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، تو اس کو مجرم قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم کو فرض قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور انجان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو ہے ہر مسلم پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. ایک آدمی علم ہی حاصل نہیں کرے کہ صاحب میرے پاس تو ٹائم ہے نہیں، مول صاحب میں تو کالج جاتا ہوں، اسکول جاتا ہوں، تو میں فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں جگہ پڑھاتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی سے بھی پڑھوں، قرآن پڑھوں، اس کا ترجمہ پڑھوں. میں مسائل مجھے آتے بھی نہیں اور میں جانتا بھی نہیں، اور میرے پاس تو فرصت ہے نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. لوگوں کو اس بات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو اسلام ہی سے ہٹا دیتا ہے، اور چونکہ وہ اسلام کو ضروری اپنے لیے نہیں سمجھتا ہے، اسی لیے تو دین نہیں حاصل کرتا ہے. دین حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے یا سنت؟ فرض ہے. دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. دلیل اللہ کے نبی کا فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. میں اور 2 بار بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کے دماغ کا جو ہے امتحان ہے. دیکھتے ہیں کون کتنا زیادہ کون بتاتا ہے.
ہو سکتا ہے سب نہیں بتا سکے، لیکن زیادہ سے زیادہ کون بتاتا ہے؟ اور 100 روپے کا مستحق کون ہوتا ہے؟ یہ 100 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے، مگر انعام ہے، زندگی بھر یاد رکھو گے۔ شروع کریں؟ ایک بار اور سنو۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ شرک۔ نمبر 2 واسطہ۔ نمبر 3 مشرکوں کو کافر نہ سمجھنا۔ نمبر 4 غیر مذاہب بھی صحیح ہے۔